گہرے سیاہ گھنے جنگل میں جہاں سورج کی روشنی بھی بہت مشکل سے چھن چھن کے آتی تھی، وہاں ایک قدیم برگد کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں کسی شیطانی درندے کے پنجوں کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور اس کے تنوں پر وقت کے ساتھ صدیاں گزرنے کے نشانات تھے۔ مقامی لوگوں نے اس درخت کے بارے میں کہانیاں سنائیں، جس میں ایک کہانی یہ بھی بہت مشہور تھی کہ اس درخت میں ایک شیطان کا بسیرا ہے جو دوسروں کو اذیت دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ برگد نام کے درخت کے اندر موجود شیطان اپنی مرضی سے اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کا روپ بدل سکتا تھا، یا یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ کسی بھی مخلوق کا روپ بدل سکتا تھا۔ اس کا مقصد خوف اور مایوسی کا خاتمہ کرنا تھا، جو اس کے راستے کو پار کرنے والوں کے خوابوں کا شکار تھے۔ ایک طوفانی رات جب چاند گھنے بادلوں کے پیچھے چھپ گیا اور ہوا زور زور سے چل رہی تھی، آرین نامی ایک بہادر مسافر نے جب ایسی کہانیاں سنی، وہاں کے مکینوں سے تو اسے یقین نہیں آیا۔ ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے آرین وہاں ایک اندھیری کالی رات میں، جب تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور پتے ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور برپا کر رہے تھے، یہ نظارہ بہت بھیانک تھا۔ آرین ان گاؤں والوں کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی لالٹین لے کر درخت کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی آرین درخت کے قریب پہنچا تو ہوا ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ گھنی ہو گئی۔ اچانک اندھیرے میں ایک سرگوشی کی آواز گونجی، جس نے اس کے جسم میں سنسنی دوڑا دی اور اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے میرے گھر میں آنے کی کیوں جرأت کی؟ اور ایک تیز سسکی نکلی اور یہ سسکیوں کا سلسلہ جاری رہا، جو اندھیری رات میں بہت خوفناک اور بھیانک لگ رہا تھا۔ آرین نے اپنی لالٹین کو اونچا رکھا اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ بولا، میں جواب ڈھونڈتا ہوں، درخت کی روح، تم ان لوگوں کو کیوں ستاتے ہو جو تمہارے قریب آتے ہیں؟ پتوں کے درمیان ایک سرسراہٹ تھی اور قدیم برگد کا درخت اس طرح کانپ رہا تھا جیسے جواب میں دھیرے دھیرے اندھیرے نے ایک شکل اختیار کر لی، آنکھوں کے ساتھ ایک بھیانک شکل، آنکھیں ایسی جو رات میں انگارے کی طرح چمکتی تھیں۔ میں اس درخت میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں، اس کی آواز میں ایک خوفناک راگ تھا۔ میرا وجود اس جگہ سے جکڑا ہوا ہے، یہ حصہ میرا ہے، میں یہ جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ تم انسان مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، میں ایک جن ہوں، کسی شیطان نے مجھے اس درخت میں قید کر دیا ہے اور اب مجھے تاعمر اس درخت میں رہنا ہے، یہیں سسک سسک کے مرنا ہے۔ کوئی تو راستہ ہوگا کہ ہم آپ کی روح کو آزاد کر سکیں، جن جی۔ آرین نے سنا، اس کا دل درخت کی روح کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ کیا اس قید کو توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ہمدردی تھی، وہ ایک ہمدرد انسان تھا۔ شیطان کی اداس شکل ظاہر ہوئی، اس کے مکروہ چہرے کے نیچے دکھ کی جھلک ظاہر کر رہی تھی۔ میں ایک نیک جن تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، برے لوگوں کو سزا دیتا تھا، لیکن ایک دن ایک پجاری نے مجھے اپنے وش میں کر لیا اور مجھے اس درخت میں قید کر دیا اور مجھے بد دعا دی کہ جو بھی تمہارے قریب آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں دوسروں کی بھلائی کے لیے درخت کے قریب آنے والوں کو ڈراتا ہوں، ان کا روپ بدل لیتا ہوں کہ کوئی ڈر کے میرے قریب نہ آئے۔ آرین نے ان الفاظ پہ غور کیا۔ یعنی تم ایک اچھے جن ہو، تم بس قید ہو، تمہیں رہائی دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے تم رہائی پا سکتے ہو۔ وہ پجاری جس نے مجھے قید کیا ہے، وہ یہاں سے تم سیدھا جاؤ گے تو تمہیں ایک پرانی جھوپڑی میں ملے گا، مگر تم نے اس کے سونے کا انتظار کرنا ہے۔ جب وہ سو جائے تو اس کے پاس ایک بوتل میں سرمئی سفوف ہے، اس سفوف کو تم نے چرا کے لانا ہے، اور جب چاند پورا ہو تو تم درخت پہ اس سفوف کو ڈالو گے تو میں اس کے شراب سے آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن دھیان رہے، یہ سفوف لینے تم جب بھی جانا جب وہ پجاری سو رہا ہو، نہیں تو وہ تمہیں بھی کسی چیز میں قید کر لے گا اور تمہارا روپ بدل دے گا اور تم بھی تاعمر میری طرح قید ہو جاؤ گے۔
اچھا میں صبح ہوتے ہی نکلتا ہوں، اس صفوف کو اب میں حاصل کر کے رہوں گا اور تمہیں آزادی دلا کے رہوں گا۔ صبح ہوتی ہے، آرین خدا کا نام لے کے پجاری کی جھوپڑی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ راستے میں اسے ایک اندھا ملتا ہے جو پوچھتا ہے، اے لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ میں پجاری کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ مت جاؤ لڑکے، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ نہیں، میں ایک نیک جن کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس نے اسے قید کیا ہوا ہے۔ وہ پجاری بہت ظالم ہے، تم مت جاؤ، وہ تمہیں بھی قید کر لے گا۔ وہ اندھا آدمی آرین کو سمجھاتا ہے، نہیں، میں نے جن سے وعدہ کیا ہے میں اسے آزادی دلوا کے رہوں گا۔ اچھا، خدا تمہاری مدد کرے۔ وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے کچھ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پیاس سے نڈھال ہوتے ہیں۔ اس جنگل میں دور دور تک پانی کے لیے کوئی ندی کنواں نہیں ہوتا ہے۔ وہ پرندے آرین سے پوچھتے ہیں، اے انسان، کیا تیرے پاس پانی ہے؟ ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے۔ آرین کے پاس ایک بوتل اور ایک برتن ہوتا ہے۔ وہ برتن میں پانی ڈال کے ان پرندوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ اے انسان، تو نے ہماری پیاس بجھائی، بتا ہم تیری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس تم مجھے اس پجاری کی جھوپڑی کا راستہ بتا دو۔ مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، شاید میں گم ہو گیا ہوں۔ اے انسان، تو کیوں اس ظالم پجاری کے پاس جانا چاہتا ہے جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے، انہیں قید کر لیتا ہے؟ تجھے بھی قید کر لے گا۔ آرین سب کہانی سناتا ہے اس جن کی۔ اچھا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تم کسی بے گناہ کو اس کی قید سے رہائی دلوانا چاہتے ہو۔ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہاں سے جنوب کی طرف جاؤ، وہاں ایک سمت روشنی اور دوسری سمت اندھیرا ہوگا۔ جہاں اندھیرا ہو وہاں چلے جانا، تمہیں ایک پجاری کی جھوپڑی نظر آئے گی، وہ اسی میں ہے۔ لیکن دھیان رکھنا، جب وہ جاگ رہا ہو تو اس کی جھوپڑی کے نزدیک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ بھانپ لیتا ہے، وہ بہت چالاک ہے۔ جب وہ سو جائے تب اس کی جھوپڑی میں داخل ہونا۔ لیکن مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ تم فکر نہ کرو، یہ ریت رکھو۔ جب یہ ریت سیاہ ہو جائے سمجھ جانا کہ وہ سو گیا ہے، پھر جھوپڑی میں جانا اور وہاں اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کے لیے یہ جڑی بوٹی اس کی ناک میں سنگھا دینا۔ وہ 3-4 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئے گا۔ تم اپنا کام کر کے نکل جانا جھوپڑی سے جتنی جلدی ہو سکے۔ شکریہ میرے دوست، تم سب نے میری بہت مدد کی۔ آرین ان پرندوں کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہاں جھوپڑی میں پہنچ کر وہ بوتل حاصل کرتا ہے اور واپسی کی راہ لیتا ہے۔ اس درخت کے پاس آ کے اس جن کو دیکھتا ہے۔ دیکھو جن، میں یہ بوتل لے آیا ہوں۔ بہت شکریہ تمہارا، کل چاند پورا ہوگا جب تم یہ صفوف مجھ پہ ڈالو گے، جس سے میں رہا ہو جاؤں گا اور اپنے اصلی روپ میں آ جاؤں گا۔ دوسرا دن طلوع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، پورا چاند ہوتا ہے۔ آرین وہ صفوف درخت پہ ڈالتا ہے، وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ جن اپنی پوری حالت میں اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ شکریہ میرے دوست، تم نے مجھے آزاد کیا، میری مدد کی۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسے دنیا میں دوسروں کے کام آنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ میں یہ تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اگر تمہیں کبھی میری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو یہ خوشبو لگا لینا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام گاؤں والے اس درخت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سب ہنسی خوشی اپنی زندگی جینے لگتے ہیں۔